بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستوری تسلسل اور قرآن عظیم اور امامت و ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری و ساری۔ آج بھی اسی حوالے سے ایک پہلو ہم عرض کریں گے۔ اسلام کی اصل قوت جو ہے وہ حمیت ہے، اخلاقی حرمت ہے اور شرافت مآب رویے ہیں، اور اسلام کے ماحول کے اندر لیا جانے والا سانس بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اور فضل و احسان کا باعث ہے۔ اور اسلام چونکہ سلامتی سے ماخوذ ہے، اسلام پوری انسانیت کو سلامتی کا پیغام بھی دیتا ہے، سلامتی کا اور عافیت کا دامن اور ماحول بھی دیتا ہے۔ لیکن اسلام کو بطور دین قبول کیا جائے تو پھر یہ چیزیں ہیں، اور اگر اس کی تعبیر حجرے میں بیٹھ کر مذہبی تصورات میں کی جائے تو پھر مذہبوں کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک مذہب دوسرے مذہب کو کیسے لتاڑ رہا ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، اس کا دین سے، فطرت سے اور الہی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نظام دیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا، اور محسوس کیا گیا زمانہ رسالت کے اندر بھی اور زمانہ خلافت کے اندر بھی، زمانہ امامت و ولایت کے اندر بھی، کہ یہ جو جہاد ہے یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور وقار اور تقدس اور شرافت کا ایک جھومر ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت پہلا خطبہ خلافت دیا تو آپ کے 3 الفاظ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں خدا کے آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ آپ نے پہلا لفظ یہ فرمایا، انی قد ولیت، بے شک مجھے ولایت تو دی گئی ہے، حکومت تو دی گئی ہے، لیکن ولست بخیرکم، میں تم میں سے کسی سے فضیلت مآب نہیں ہوں۔ ہزاروں فضائل کا مالک، ابتداء اسلام سے لے کر جہاں جہاں وفا اور ایثار نے پکارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا مقدس کردار دیا اور مسلم کردار دیا آخری سانس تک۔ تو وہ شخص یہ کہہ رہے ہیں، انی قد ولیت ولست بخیرکم، مجھے حکومت تو دے دی گئی ہے لیکن تم میں سے کسی سے بھی فضیلت مآب نہیں۔ یہ ایسا نقطہ ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر حکمران جو اسلام کی دنیا میں حکمران ہے یا خلیفہ ہے یا امام ہے یا ولی الامر ہے، وہ خود کو کس سطح پر پیش کرے تاکہ عوام اور امام کے مابین جو ہیں وہ جو فاصلے ہیں، تنوعات ہیں اقتدار کے، وہ نہ رہیں۔ اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نظام ہے، اس نظام کے اندر ایسی حرمت ہے کہ جس وقت قوم کے سردار کو یہ باور کرا دیا گیا کہ تو خادم ہے، مخدوم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا یہ بگاڑ آیا ہے اس امت میں تو لوگوں نے مخدوم بننے کی کوشش کی ہے اور مخدومیت کو ہی فروغ دینے کے لیے اتار چڑھاؤ کیا ہے اور فلاں فلاں۔ تو الہی نظام کے دستوری تسلسل میں کوئی بھی حکمران مخدوم نہیں ہے، سب خادم ہیں، اور جو مخدومیت کا خیال رکھتا ہو وہ حکمران اور خلیفہ یا ولی الامر بنے کی اپنا صلاحیت اور اہمیت حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تاہم یہ بڑی بات ہے، اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی بات کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر مساوات ہے، احترام ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھیے، اگر میرا نظم حکومت الہی نظام کے دستوری تسلسل کے عین مطابق چلے تو میری معاونت کرنا، ورنہ میرا محاسبہ کرنا، مجھے پکڑنا، میری گرفت کرنا، میرا حساب لینا۔ یہ وہ جملہ ہے خود احتسابی کا۔ کاش ہمارے حکمرانوں کے اندر یہ خیال آ جائے۔ یہ کتنا پاکیزہ جملہ ہے اور اس کے نتائج کتنے عظیم ہیں۔ تیسرا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ بڑا مختصر خطاب تھا۔ تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
جہاد اسلام کی طاقت ہے۔ جب تک امت میں جہاد رہے گا تب تک امت غالب بھی رہے گی اور امت باوقار بھی رہے گی۔ یہ ہے وہ بنیادی اصول الہی نظام کے، اور خدائے ذوالجلال نے تو سینکڑوں آیات کے اندر جہاد کا بیان فرمایا ہے۔ جہاد ہماری حمیت ہے، جہاد ہمارا وقار ہے، جہاد اسلام کی طاقت ہے، جہاد اسلام کا وقار ہے، اور جہاد اسلام کی عظمت ہے۔ لیکن ہمارے ماحول میں اس جہاد کا جو استعمال کیا گیا ہے، خاص کر ملا اعظم نے جس پیمانے پر جہاد کو بدنام کیا ہے، تو وہ جہاد فساد ہی بنتا گیا ہے، اور اس فساد کے جواز کے لیے انہوں نے ملک عزوز سے وہ سارے خد و خال لیے ہیں۔ جس طرح ملک عزوز والوں نے مطلب اسلام کے نظام کے مد مقابل نظام دیا تھا، طاغوتی نظام، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عزوز کہا ہے۔ تو خدائے ذوالجلال نے اہل اسلام کو فرمایا کہ حالات کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن کامل الایمان وہ شخص ہے جو مشکل حالات میں بھی صراط مستقیم پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حمیت پر مر مٹے مگر دین کو آنچ نہ آنے دے۔ اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاد کا ہے نا سلسلہ، اس میں ایک نقطہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ کھرے اور کھوٹے کے پرکھنے کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیں، کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دیں۔ جو اسلام کی حمیت کے لیے جہاد کی حرمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کسی بھی انداز میں، تو وہ ستھرے اسلام والا ہے، خالص اسلام والا ہے، اور جو شخص اس سے جی چرائے تو وہ اس کا اسلام بھی مشکوک ہے، اس کی شخصیت بھی مشکوک ہے۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جس وقت دو گروہ آپس میں ٹکرائے تو کچھ لوگ وہاں سے ہٹے، منہ پھیرا، چلے گئے، بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے ان کے پائے ثبات کو لغزش کرنے پر آمادہ کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ببعد ما کسبوا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے، یہ غزوہ احد کے معاملات ہیں، پھر فرمایا جس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ پلٹ کر واپس آ گئے اور پھر کردار دیا اور تعاقب کیا کفار کا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی اس لغزش سے درگزر فرمایا ہے، ان کو معاف فرما دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں صاحب مغفرت ہیں، یعنی مغفرت فرمانے والے ہیں، اور حلم والے ہیں، برد والے ہیں، بردبار ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان نفوس قدسیہ کو جن سے یہ لغزش ہوئی عہد کے مقام پر، ان کو معاف فرما دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا ملا پھر سے نئی شور شرابہ کرتا ہے اور ان نفوس قدسیہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ان پر آوازیں کستا ہے۔ تو یہ شرمناک رویہ ہے ملا اعظم کا۔ اور پھر مزید یہ فرمایا کہ میرے حبیب، ان سے لغزش ہوئی ہے، ہم نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے آپ کے پیکر عصمت پر بھی رحمت کا غلبہ فرمایا اور آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت روح ہوتے، ان پر سختی فرماتے،
تو پھر وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. ابھی کون سی ان کی تربیت ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو لنفض من حولک فاعف عنہم، آپ ان سے بھی جس طرح میں نے درگزر فرمایا آپ بھی درگزر فرمائیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب فرمائیے. وشاورہم فی الامر، ان کو اپنا مشیر بنائیے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں آج کا ملا اعظم ایسے آوازیں کستا ہے کہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی. ظالموں، تمہارا قرآن پر ایمان نہیں رہا. جب قدرت نے ان کا تقدس اور شرافت بیان فرما دی، تم کون ہوتے ہو بک بک کرنے والے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس وقت آپ ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلیں گے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے اور آپ اولو العزمی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیں گے، تو ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جتنے بھی غزوات ہوئے اس کے اندر اس طرح کے حالات بنتے رہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید المرسلین ہو کر اور اللہ نے رب العالمین ہو کر ایسی باتیں نہیں کیں جو آج کا ملا اعظم ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کر رہا ہے. شرم سے مر جانا چاہیے، پر شرم نام کی ان لوگوں کے اندر شاید کوئی نہیں ہے. تاہم یہ ہر دور کے اندر ہوتا رہتا ہے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی اس طرح کے حالات آئے ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اور تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی ثابت قدم رہو. ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کیوں پھیرتے رہتے ہیں؟ ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ صاحب ایمان کون ہے اور اندر سے پلید کون ہے. اے حبیب، جو اس نے تیری ذات سے وفا نبھائی، ہمارے عہد و پیمان پر پورا اترا، ہم اس کے ایمان کی تصدیق کریں گے، اور جو غدار رہا تو ہم پھر اس کو الگ کر دیں گے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور پھر فرمایا یہ جو جنت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے تمہیں پرکھا ہی نہیں ہے، آزمایا ہی نہیں ہے. کیا آزمائشوں کے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے صابر کون ہے، ثابت قدم کون ہے. جنت تو انہی کے لیے، صابروں کے لیے ہے. لیکن تعجب خیز بات ہے، آج ہمارے سٹیجوں پر جو جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ. کسی ذاکر کے شعر پر آپ داد نہ دو تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اور کسی ذاکر کی بکواس پر اگر آپ داغ دو گے تو جنت کے مالک بنا دیے جاؤ گے. سو ایسا ہی ہمارے اہل سنت کے ماحول کے اندر نعت خواں کی شعر پر اگر واہ واہ کرو گے، پیسے دو گے اور بارش برساؤ گے پیسوں کی، تو پھر جنت تو ہے نا آپ کے پاس، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر آپ جنت سے فارغ ہو. یہ حال ہے اس جنت کا جو خدا کی جنت ہے. یہ نعت خوانوں نے، ذاکروں نے، ہمارے مولویوں نے، واعظوں نے جنت اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے. لگتا ہے اس جنت کا خدا مالک نہیں، یہ ملوانے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ان مولویوں سے، ان ذاکروں سے، نعت خوانوں سے کہو نا، آؤ ذرا، جو خدا کا راستہ ہے وہ تو جہاد کا راستہ ہے، تم کس راستے پر لوٹ مار کر رہے ہو؟ خدا کے خوف سے ڈرو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ قُلْتُمْ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ ساری چیزیں خدائے ذوالجلال نے ایک نظام کی عظمت کے مطابق بیان فرما کے روشن دلائل کے ساتھ
اسے واضح فرما دیا ہے۔ یہ جو ہمارے سٹیجوں کا حال ہو چکا ہے، اس پر کوئی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں۔ ان سے پوچھئے تمہارے جنتی ہونے کی کون سی دلیل ہے بھائی؟ کون سا کردار ہے تمہارا جنتی ہونا؟ لوٹ مار کرتے ہو تو لوٹ مار کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا تسلسل رہا ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر بھر جہاد کیا ہے، اور خلافت راشدہ کے درمیان دوران بھی جہاد ہوا۔ یعنی آپ شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا سارا جائزہ لے لو، جہاد ہی نظر آئے گا آپ کو۔ تو جہاد جب تک ہے اس وقت تک اسلام زندہ ہے، امت زندہ ہے، اور جہاد ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو یہ جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے یا یہودی ممالک ہیں، وہ یہاں تک اتر آئے ہماری بے حسی کو دیکھ کر کہ قرآن کریم سے وہ آیات نکال دی جائیں جن کا عنوان جہاد پر ابھارنا ہے، ترغیب دینا ہے۔ تو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا کتنے بٹا کتنا حصے جو ہے ختم کر دیے جائے، پھر باقی وہ تسبیح شسبیح رہ جائے، اور کوئی ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ نہیں، الہی نظام میں جہاد کی اولین حیثیت ہے، اور ہر نبی نے جہاد کیا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہاد فرمایا ہے، اور زخم بھی کھائے ہیں، اور بہت کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ تو جہاد عزت ہے، وقار ہے۔ اس وقت بحمداللہ تعالی اس یاد رفتہ کو دوبارہ کرنے کے لیے جو ایران کردار دے رہا ہے، یہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمیں ہماری تاریخ کا وہ باب پڑھایا جا رہا ہے جو باب گرد آلود ہو چکا تھا ہمارے رویوں کی بنیاد پر۔ وہ اس گرد کو ایران نے بحمداللہ تعالی ہٹا دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ دیکھیے 57 ممالک ہیں، 57 ممالک کے اندر دینی حمیت کتنی ہے، اخلاقی عظمت کتنی ہے، یہ سب جانتے ہیں، میری وضاحت کے بغیر بھی جانتے ہیں۔ اتنا تو دلیر ہو گیا ہے یہودی، اتنا تو دلیر ہو گیا ہے کافر کہ وہ ہمارے ملکوں کی حکومتوں کو تبدیل کرنے کا بھی مطلب وہ رکھتا ہے، داعیہ رکھتا ہے، اور رکھتا ہے جناب والا طاقت رکھتا ہے۔ جب جہاں دل چاہتا ہے اس حکومت تبدیل، رجیم تبدیل۔ او بھائی کاش امت مسلمہ بھی کبھی کوئی ایسا اپنا وقار پیش کرتی کہ ان کی مرضی پر بھی حکومتوں کی تبدیلی ہوتی، لیکن ہماری تاریخ اس سے خالی ہے، اور ہم خالی ہیں سوائے خلافت راشدہ کے، جس نے پورے نظام کو، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو نظم حکومت اور نظم ریاست تھا، اس میں جو آپ نے تبدیلی فرمائی، پوری عالمی افق کے اندر ایک نئی روح جو اخلاقی حرمتوں سے معمور تھی اور دینی قدروں سے معمور تھی، وہ نئی روح پیدا کر دی، ایک مسلم معاشرہ اور باوقار اور پرامن معاشرے کی تشکیل، تعبیر اور اس کو وجود میں لایا، اور عملاً وجود میں لائے۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک انتہائی خطرناک ہیں۔ تاہم آئیے قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے کسی ایک حصے پر بھی اگر زخم آتا ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تو امت مسلمہ کا آج اس درد کو محسوس نہ کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا وجود مفلوج ہو چکا ہے، ہم فالج زدہ ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں۔ اور اگر کہیں دیکھو نا جی، ابھی تازہ ترین جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، بحمداللہ تعالیٰ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے، اہل بیت علیہ السلام کی شرافت کی حرمت کی برکت سے، اصحاب رسول کے اون جذبوں کے تقدس سے ایران فتح کے قریب آ چکا ہے، بلکہ اعلان ہونے والا ہے فتح کا، کفر مات کھا چکا ہے۔ لیکن اس دوران جو تجربات تلخ سامنے آئے وہ افسوسناک ہیں۔ مسلمانوں کا خاموش رہنا اور ایران کے ساتھ وہ سرد مہری کا رویہ، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفر کے مد مقابل جن کو قیادت سونپی گئی ہے، جو حرمین شریفین کے خادم کہلاتے ہیں،
وہ قیادت کرتے ہیں اس جہاد کی، لیکن افسوس انہوں نے اسلام کے ہی خلاف مورچے دیے ہیں، کفر کو پناہیں دی ہیں، سرمایہ دیا ہے، ہمدردیاں دی ہیں، لیکن کفر نے ایسا دغا دیا کہ اب وہ پشیمان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ مطلب ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلامی ریاست جہاں تھی صدیوں سے، سعودیہ کا جو حکمران ہے وہ میرے تلوے چاٹے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عربوں کو مر جانا چاہیے اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے۔ اب ہی سمجھ جائیں، سلجھ جائیں، ایک مسلم بلاک بلے، ایک مسلم معیشت کے لیے مطلب ایک آرگنائزیشن ہو، مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں، بیٹھیں اٹھیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک، بالخصوص میرا پاکستان، جس وقت کسی ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو فوراً مداخلت کرتے ہیں امریکی اور ہمارے حکومتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ یہ اس دور میں کچھ ہوا، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ یہ مرحوم بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اس وقت سے یہ شروع ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہوا ہے لیاقت علی خان سے۔ تو ہماری یہ تاریخ شرمناک ہے کہ جو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے درد رکھتا ہے وہ ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے یا ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ المیہ رہا ہے۔ جس نے بھی سوچا ہے پاکستان کا، وہ زد میں ضرور آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایران کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہاں کی ساری قیادت کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن کام چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ آج تک انہوں نے کفر کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے اور سر تسلیم خم نہیں کیا۔ یہ ان کی حمیت ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ روح پیدا کر دے جو اہل بدر کے اندر تھی، اور یقیناً وہ اس تاریخ کا یہ باب جو ہے اب سمجھ آ رہا ہے پوری کائنات کو کہ نہیں، بدر خام اور خیال نہیں ہے، تاریخ کا قصہ پارینہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ بدر بھی حقیقت ہے، حنین بھی حقیقت ہے، تبوک بھی حقیقت ہے، احد بھی حقیقت ہے، یرموک بھی حقیقت ہے۔ جتنے غزوات ہیں وہ حقیقت ہیں۔ آج اسلامی تاریخ کو زندہ کر رہا ہے ایران۔ اللہ تعالیٰ اس کی معاونت فرمائے، جس طرح بدر کے اندر فرشتے بھیج کر معاونت فرمائی تھی، اے اللہ ان کی اس وقت معاونت فرما۔ جو مسلم امہ ہے وہ تو مر چکی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اور آج بھی ہمدردیاں، کتنے لتر مارے ہیں سعودی حکمرانوں کو ٹرمپ نے، اس سے بڑا لتر کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنے لتر مارے، لیکن اندر سے ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہی ہیں، معاملات انہی کے ساتھ ہیں۔ اور اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کافر آئے اور اس کے سامنے نوخیز اپنے ملک کی بچیاں پیش کر کے ننگے سر جناب ان کو نچایا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مسلم امہ کے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی سلطنت کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی مسلمانوں پر اگر کوئی الغار کرتا ہے کافر، تو پوری امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے، جس کا قرآن پر ایمان ہے، خدا پر ایمان ہے، کہ وہ اس کی معاملت کرے اور حتی المقدور اس کی مدد کرے۔ اگر مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم اس سے دشمنی تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عافیت نصیب فرمائے اور حرمت نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے اس سارے سینیریو کے اندر جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جو مجھے ملا ازم پر افسوس آیا ہے، اتنا کسی پر افسوس نہیں آیا۔ ابھی تک میرے پاکستان کا ملا ازم کا ایک مخصوص ٹولہ طبقہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ امام خامنہئی کو شہید کہا جائے یا نہ کہا جائے، یا ایران کے لیے دعا کی جائے کہ نہ کی جائے۔ ابھی یہ اپنے فتووں کی زد میں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولوی کھاتا کھاتا مر جائے تو خود کو شہیدوں میں گنوا دیتا ہے کہ مجھے ہیضہ ہوا ہے، میں مر گیا ہوں، شہید ہو گیا ہوں۔ اور وہ لوگ حمیت اسلام کے لیے کیا قصور ہے ایران کا؟ صرف اس لیے کہ وہ آج تک جھکا نہیں ہے۔ 46 سال کا روزہ اس نے رکھا ہے، سمجھا گی، جھکا نہیں ہے، جل گیا ہے مگر جھکا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں غیرت۔ یہ حضرت صہیب رومی کا کردار ہے، یہ مصعب بن عمیر کا کردار،
یہ وہ کردار نظر آتے ہیں ان لوگوں کے اندر. تمہارے اندر کیا کردار نظر آتا ہے مولویوں، شودیو؟ تمہاری صرف اتنی ہی سوچ ہے کہ تم اپنے یہ جو تم نے مسلک بنائے ہیں، تمہارے مسلکوں کا پس منظر وہ ہے، وہ بھی یہودی ہے. یہودیوں نے تشکیل دیے ہیں تمہارے مسالک. فقیر اس پر انشاءاللہ مطالعہ دے گا کہ کون سا مسلک کس یہودی مائنڈ سیٹ پر تیار کیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز پورے روایت اور پوری درایت کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ انشاءاللہ یہ مطالعہ پیش کرے گا کہ کہاں کہاں کون کون سا اسلام جو ہے، کس مسلک کا اسلام تشکیل پذیر ہوا ہے اور اس کو فروغ دیا گیا ہے اور اسے ہی حق قرار دیا گیا ہے. جب وقت قیام آیا ہم رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال مجھے افسوس ہوتا ہے حزب اللہ ازم پر کہ وہاں قیامت برپا ہے، آگ برس رہی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کسی کو. لیکن یہ فتوے ضرور ہیں کہ جناب والا چونکہ وہ شیعہ تھا. میں اپنے سنی خاص کر بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر شرم نام کی کوئی شے ہے. جن کو تم کافر کہتے ہو، 1,47,500 احادیث تو ان سے لے کر تم اپنے دین کو اٹھا رہے ہو اور دین پر کو بیان کر رہے ہو. تمہارے پاس تو اپنا علم ہی نہیں ہے. تم کس منہ سے کہتے ہو؟ یا تو ان کا لیا ہوا علم چھوڑ دو، اپنا علم لے آؤ، اپنے راوی لے آؤ، خواہ ادھار لے آؤ، کرائے پر رکھ لو، ٹھیکے پر رکھ لو، اپنے راوی تو لے آؤ. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈرامہ بازی کرتے ہو کہ مسلک حق کا اہل سنت والجماعت. کیا مسلک ہے؟ کیا اہل سنت والجماعت؟ یہی مسلک ہے کہ تم ایک مظلوم مسلمان پر ہنس رہے ہو اور فتوے دے رہے ہو. شرم سے مر جاؤ. حوالہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ گستاخی صحابہ ہیں. اور ظالموں، عرصہ دراز سے ایک وضاحت موجود ہے امام خامنہ کی طرف سے. اگر کسی کتاب کے اندر کوئی جملہ غلط سلط آ گیا ہے تو کیا تمہاری کتابوں کے اندر سارا نور بھرا ہوا ہے؟ اگر میں نے اس فطور کا پنڈورا باکس کھول دیا تو تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہ تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بریلوی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، دیوبندی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہابی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ وقت ہے ان باتوں کا کرنے کا. اور اگر خدا نہ خواستہ تم پر یہ وقت آ گیا تو پھر تمہیں وہ شیعہ کی معاونت جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب امام خامنہ نے وضاحت دے دی ہے، قانون بنا دیا ہے کہ اصحاب رسول علیہم رضوان کی توہین سخت حرام ہے، تو گویا اگر کہیں کوئی جملہ تھا تو بھی وہ ختم ہو گیا ہے، تو بھی وہ ختم ہو گیا ہے، کوئی مذہب نہیں رہا. اور اس پر وہ قانونی مواخذہ بھی کرتے ہیں. وہاں ایران کے اندر تو کوئی ایسی بک بک نہیں، کسی صحابی پر کوئی زبان درازی نہیں ہوتی. تاہم میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی فروغ گزاشتوں پر چی بجبی ہونا یہ بے ایمانوں کا کام ہے. ہم تو بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں فروغ گزاشتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم حقائق کو آنکھیں بند کر کے جناب والا پس منظر میں رکھ دیں. ایسا نہیں ہے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ دیا ہے ہمارے مکتب بریلویہ کے ایک نیا فرقہ ہے، فرقہ خطائیہ، اس کے امام نے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا. جی ٹھیک ہے، نہیں پڑھانا چاہیے تھا، نہیں پڑھایا، سبحان اللہ. اس سے بھی آگے کی کوئی بات ہے تو ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. لیکن آئیے میں خطائیوں کے امام سے عرض کرتا ہوں کہ مہربان، بڑے جلال میں رہتے ہو، ذرا یہ تو فرماؤ کہ جس نے بالواسطہ رسول اللہ کی توہین کی ہے کیا اس کا جنازہ ہے؟ آپ اس طرف نہیں آتے. بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے پورا مطالعہ دیا ہے. من سب علی فہو کافر. جس نے اہل بیت کو گالی دی، اہل بیت کی توہین کی، وہ 3 مرتبہ کافر ہے قرآن کے اصول کے مطابق اور اصول اہل سنت کے مطابق. لیکن آج تک تم نے یہ بات کہی ہے؟ نہیں کہو گے، کبھی نہیں کہو گے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبوت کے ممبر پر چڑھ کر بظاہر رسول کو گالیاں دیتا رہا، تم تو اس پر نہیں بات کرتے. وہ بھی تمہاری بخاری کا راوی ہے، 21 روایتیں اس کے اندر بھی ہیں. تو سو ایسے ہی آگے کی بات ہے، توڑ تک یہ 90-92 سال تک یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم رہا اور بڑا چھپاتے ہو. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. نہیں، صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے. اور پھر تم سب کا معنی بھی بدلتے ہو اپنے جاہلانہ طریقے سے. چلے سب کا معنی تو آپ نے بدل دیا، تو شتم کا معنی کیسے بدلو گے؟ تو یہ جھوٹے ہو تم لوگ.
اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت تک سنیت نہیں گردانی جائے گی جب تک کہ یہ دو ٹوک ہو کر بات نہیں کرتی کہ جس نے اہل بیت کی توہین کی وہ 3 مرتبہ کافر ہے۔ جب تک یہ نہیں کہو گے تو تم سنی نہیں ہو، صہیونی ہو۔ ہم کھلے لفظوں سے کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کی توہین کرنے والا تم اسے کافر کہتے ہو، ہم اس سے بھی بدتر کہتے ہیں۔ آؤ میدان کے اندر، ہمت کرو نا، لیکن تم کبھی نہیں یہ کہو گے، اس واسطے کہ کمینہ پن تمہارا فطری مزاج بن چکا ہے اور تم اتنے شودے ہو چکے ہو کہ حق نظر بھی آتا ہے قبول نہیں کرتے۔ اور یہاں تک تم نے لکھا، پڑھو اپنے پس منظر کے اندر کے حالات کو، کہ جس نے مولا کائنات کو گالی دی ہے وہ اجتہاد ہے، یہ ہے تمہارا مکروہ چہرہ، یہ ہے تمہاری حیثیت، یہ ہے تمہاری فکر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ من سب علی فقط سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی فقط سب اللہ، اس نے اللہ کو گالی دی، ادخلہ اللہ النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ 10 فتوے دیے ہیں رسول پاک نے، اور اس کو میں نے کئی مرتبہ دہرا دیا ہے، کیا تمہارا ان فتووں پر، رسالت کے فتووں پر اعتماد ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، اور نہ تم کرو گے۔ یہ تمہاری وہ مجبوری ہے جہاں سے تمہیں یہ فضلہ ملتا ہے کھانے کو، وہ ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے نبوی فتووں کا احترام کیا تو کبھی نہیں کرو گے، اور کہتے ہو کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ عشق ہے؟ عشق نہیں ہے۔ عشق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو نوائل کہنے والے پر بھی ہمارا فتویٰ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، لیکن نالین کا احترام ہے، حسنین کا احترام نہیں ہے، یا حسنین کی ماں کا احترام نہیں ہے، حسنین کے بابا کا احترام نہیں ہے۔ تم چور ہو، ذہنی عیاش ہو، اور لوگوں کو پاگل بناتے ہو سنیت کے لبادے میں، اپنا برقعے میں لپیٹ کر۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے، 2 ٹوک جب تک تم نہیں ہوگے تم صہیونی ہو۔ آؤ میدان کے اندر، فقیر حاضر خدمت ہے۔ ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ جناب والا فلاں فلاں فلاں۔ اب وہ باتیں چلی گئیں کہ تم کسی کو اپنی زبان سے رافضی کہہ دو، کسی کو کچھ کہہ دو، کسی کو کچھ کہہ دو، اب تو ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔ اب تو تمہارے جھوٹ کو اے آئی نے بھی ننگا کر دیا ہے، کہاں تم چھپو گے؟ تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میں منت کرتا ہوں کہ پاکستان کے ماحول کو پرامن رہنے دیا جائے، یہ فتووں کی آگ سے نہ سلگایا جائے پاکستان کو اور اس امت کو۔ تمہارے فتووں کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ امت نے یہ تمہارے سارے فتوے تمہارے منہ پر دے مارے ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ پوری امت الحمدللہ اس شہادت پر جمع ہو چکی ہے، مجتمع ہو چکی ہے، اور یہ شہادت اپنے عروج پر پہنچ کر وہ کردار دے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ امت بننے جا رہی ہے۔ اور تم جتنی مرضی شرارتی کر لو، جتنے مرضی حوالے دے لو، چونکہ تم ابتدا سے ہی جھوٹے ہو، تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، تمہارا تو رویہ ہی غلط ہے۔ امت سمجھ چکی ہے کہ تم کتنے مکار ہو۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جناب والا اصحاب اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہی نہیں ہے، اور اس کو اجتہاد کا درجہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس لیے یہ جو کتابوں کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے، سمجھا گی نا؟ ہر مذہب کے کتابوں کے اندر یہ غلاظتیں ہیں۔ اگر شیعی مذہب کی کتابوں کے اندر یہ غلاظتیں ہیں تو سنی کتابوں کے اندر اس سے زیادہ غلاظتیں ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں، اس بحث میں نہ پڑھیں، آگے بڑھیں اور امت کی وحدت کا کردار دیں۔ جہاں کہیں کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو کتاب الہی اس وقت اپنی پوری شان کے ساتھ عارف بعرف موجود ہے، اس پر ٹیلی کرو اپنے نقطہ نظر کو، مکتبہ فکر کو، سمجھا گی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اہل بیت نبوت کے حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتے ہو تم۔ اگلی باتیں تو بعد کی ہیں، الا ان یؤذن لکم، ہاں اہل بیت تمہیں دعوت پر بلائیں تو وہ آ جاؤ، اور اگر تم بیٹھے رہے ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، ایک لمحہ بھی تم بیٹھے رہے اور مزاج نبوت پر یہ بات گراں گزرے تو پھر تم لعنتی ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن پر اگر ایمان ہوتا تو یہ فتوے نہ دیے جاتے۔ آؤ ہم انصاف کی دنیا میں اترتے ہیں اور بیٹھتے ہیں،
بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی حرمت کی پامالی ہو، خواہ وہ اصحاب رسول کی حرمت ہو، خواہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی حرمت ہو، تو اس پامالی پر ہم رد عمل وہ دیں جو قرآن میں لکھا ہے۔ مذہبی رد عمل کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، چونکہ مذہب حجرہ ساز تصور دین ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ استدلال استنباطی باتیں اب چلنے والی نہیں، اب نصوص الہی، نصوص نبوت کی روشنی میں امت چلے گی، ملا کی بک بک پر نہیں چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ملا کے اس آتش فشانی سے اور جاہلانہ فتووں سے امت کی حفاظت فرمائے اور امت کو ایک بنائے۔ میں عوام سے کہتا ہوں، عوام اہل سنت ہیں یا عوام اہل تشیع ہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے یہ دونوں ٹائٹل غیر علمی ہیں، ان کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں، کوئی نبوی پیمانہ نہیں، کوئی الہی پیمانہ نہیں۔ قرآن کریم نے جو ہمیں آفاقی ٹائٹل دیا ہے، هو اجتباکم ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ آفاقی ٹائٹل ہے، اور کبھی یہودی نہیں کہے گا کہ یہ شیعہ مسلمان ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے اور سنی مسلمانوں کو مار دیا جائے، نہیں۔ ان کے نزدیک جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جیسا بھی پڑھا ہے، وہ زد میں ہے آج۔ اس لیے کلمے کے دامن میں آ جاؤ، اس آفاقی حرمت میں آ جاؤ، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ تمہارے ان ٹائٹلز کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، تم جھوٹے ہو اس ٹائٹل کے تصور میں، بلکہ اگر تم اگلے اس کے سراؤنڈنگ ایریے میں رہو تب بھی عافیت ہے، لیکن تم کراس کر جاتے ہو، سنی سنیت کو کراس کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے صہیونیت کی طرف، شیعی شیعت کو کراس کر رہا ہے وہ، اور کراس کرنے والے کون ہیں؟ صرف چند شر پسند جنہوں نے پوری امت کو مفلوج کیا ہوا ہے۔ تو میں عوام اسلام سے کہتا ہوں کہ ان شر پسندوں سے آگاہ رہیں۔ یہ جو اہل بیت کا ٹائٹل استعمال کر کے لڑاتے ہیں جناب والا، اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ بھی صہیونی ہیں، اور جو اصحاب رسول کا ٹائٹل استعمال کر کے اہل بیت علیہ السلام کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ بھی سنی نہیں ہیں، یہ صہیونی ہیں۔ لہذا اس شر پسند طبقے کو نظر میں رکھا جائے اور ان کا تعاقب کیا جائے، بے حیثیت کر دی جائے، ان کو سٹیج نہ دیا جائے، حرام ہے ان کا بولنا ہمارے سٹیجوں پر، یہ قرار دیا جائے، پھر امت بنے گی۔ اب کون سا وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ رہیں اور وہ رہیں، سب ڈرامے بازی چھوڑو۔ اس وقت عالم اسلام پر کڑا وقت ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ وحدت اس کی مجبوری بن چکا ہے۔ اس لیے چونکہ مولوی جو ہے یہ کبھی نہیں امت کو واحد ہونے دے گا، اس کے مزاج اور خمیر کے اندر ایسی غلاظت اور پلیدی ہے کہ اس کی فطرت میں ہی یہ سب کچھ ہے۔ تو اس سے دور رہو، امت ملا ازم سے دور رہے۔ ہاں، وہ اہل علم جن کے اندر خشیت الہی ہے، آج بھی ان کا سینہ کھلا ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ مل بیٹھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں۔ شر پسند عناصر پر نظر رکھی جائے، آگے بڑھا جائے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے کہ اس کے لیے پل صراط سے یہ کم ماحول نہیں ہے۔ تو لہذا پاکستانی علماء سے میں کہتا ہوں، اور عالمی علماء، عالم اسلام کے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو۔ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم امت کی رہنمائی کریں گے؟ یہ مسلک شسلک، یہ برقے شرقے، یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ فساد ہے، اور بلیک مارکیٹنگ کے لیے یہ ٹریڈ کمپنیاں یہ چلی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو دفن کرو، اسلام کے آفاقی دائرے میں آؤ، اور یہی عافیت ہے، یہی سلامتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر۔